باطل جو ہے کہ ہمارے درمیان میں ایک چال چل رہا ہے مکتبی بالادستی کے قائم رکھنے کی، اور آج ہم مکتبی بالادستی کے قائم رکھنے میں، مکتبی بالادستی کو وجود میں لانے اور اس کا ہوا بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کی تبلیغ، قرآن کی اشاعت، قرآن کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ ہم اپنے نظریات کی دعوت دے رہے ہیں۔ سن 1923 میں جس وقت سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا، سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا، تو اس سے کئی سال پہلے سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے درمیان میں یہی بالادستی کا ایک راگ الاپا تھا۔ باطل نے حملے کی تیاری کی، بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ایک لکڑی سے اگر ہانکنے کی کوشش اگر کی جائے، معاشرے کی اصلاح ایک ہی لکڑی سے اگر کی جائے، تو معاشرے کی اصلاح ہم نہیں کر رہے بلکہ معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ماہ شوال کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے دینی علوم اور عصری علوم کے متعلق کچھ باتیں سنی ہیں۔ اللہ رب العزت اس کا نفع عام کرے۔ اور اس جمعہ میں بھی اصل میں عصری علوم کو، عصری تعلیم کو کے حصول کے لیے ہم کس طریقے سے اپنا پروگرام بنائیں، کس طریقے سے اپنی پالیسی مرتب کریں۔ یعنی ابتدائی جو 5 آیتیں قرآن کریم کی نازل ہوئی، تو اس میں علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ہر انسان کے لیے علم جو ہے تو وہ عام ہے، اور حصول علم کے لیے اسلام نے کسی کے دروازے بند نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں اور دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی آباد ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علم ہمارے لیے ہے، باقی دنیا میں جو ہے تو پورے انسان جاہل بنے رہے۔ وہ مخصوص ایک طبقے کے لیے، مخصوص ایک برادری کے لیے، مخصوص ایک سماج کے لیے وہ علوم کو مختص کرتے، خواہ وہ مذہبی علوم ہو یا پھر عصری علوم۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو علم دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ علم والا، جاننے والا جو ہے، تو میں نے قرآن کی جو ابتدائی خطبے کے اندر جو آیت پڑھا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ایک انسان کو 2 آنکھیں اور ایک انسان بغیر آنکھوں کا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ دیکھنے والا جو ہے تو اپنی منزل تک کے آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اور نہ دیکھنے والا اپنی منزل تک پہنچنے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ راستے میں اسے ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے، کسی سے ٹکرا جانے کا اندیشہ ہے، کسی گڑھے وغیرہ میں گرنے کا اندیشہ ہے، چور اچکے کا ڈر ہے۔ لیکن جو دیکھنے والا ہوتا ہے نا، تو دیکھنے والا جو ہے تو بلا جھجک چلتا ہے، کیونکہ اسے آنے والے خطرات سے وہ دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ سامنے گڑھا ہے، سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے، سامنے کوئی موذی جانور کھڑا ہوا ہے، کوئی موذی چوپایا زمین پہ رینگ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی بینا جس کی آنکھیں ہے وہ، اور ایک نابینا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طریقے سے علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس میں علم ہے، جانکاری ہے، معلومات ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک یہ لے لیجئے کہ کوئی شخص باہر سے آیا ہے ہماری بستی کے اندر، چکلی کے اندر، اور وہ چکلی کو گھومنا چاہتا ہے، تو یہاں پر گھومنے کے لیے کیا ہے، اسے مدد لگیں گی نا، کوئی گائیڈ اس کو لگے گا کہ بھئی یہاں کی باریکیاں کیا ہے، یہاں کی اچھی چیزیں کیا ہے، یہاں کے مناظر کیا ہے، یہ دکھانے کے لیے اسے گائیڈ لگے گا۔ ہم جتنے بھی سیاحتی تفریحی مقامات ہوتے ہیں تو وہاں پر گائیڈ کو دیکھتے ہیں کہ گائیڈ بتاتا ہے کہ بھئی یہ اتنے سال پرانا ہے، یہ اتنے 1000 سال پرانا ہے، یہ اتنے سینکڑوں سال پرانا ہے، یہاں کی یہ چیز اچھی ہے، یہاں کی یہ چیز اچھی ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، کیونکہ وہ جاننے والا ہے وہاں۔ تو اسی لیے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کو جاننا ہے، ہم کو سیکھنا ہے، ہم کو صاف طور پر کہا گیا کہ تم علم کو حاصل کرو۔ میں نے گزشتہ ہفتے جمعہ میں کہا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان جو بنے ہیں، یہ ہوائیں جو چل رہی ہے، سورج کا طلوع جو ہے، یہ چاند کا نکلنا جو ہے، چاند کی ٹھنڈک جو ہے، رات کے اندر سیاہی کا، اندھیرے کا چھا جانا جو ہے، تو یہ ہمیں غور و فکر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ یہ غور و فکر کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ غور و فکر کے لیے تیار ہیں۔ اب غور و فکر کے لیے تیار ہوئے تو اس طریقے سے تیار ہوئے کہ ہم نے اپنی حدود کو چھوڑ دیا،
ہم نے اپنی چوکٹوں کو چھوڑ دیا، غیروں کی چوکٹ میں پہنچنے کی کوشش میں لگے، ایک ڈر سے ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دیا جا رہا کہ بھائی زیادہ پڑھا دیے تو ارتداد کے قریب پہنچ رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھی، ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت نہیں پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں وحدانیت کی دعوت دی، طرح طرح کی مسائل و مشکلات کا سامنا کیا۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ المنورہ پہنچے تو مدینہ المنورہ کے اندر دعوت دی، تبلیغ کی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن باطل کو پسند نہیں آئے۔ باطل نے کیا کیا؟ باطل نے حملے کی تیاری کی۔ بدر کا واقعہ پیش آیا، ایک لکڑی سے اگر ہانکنے کی کوشش اگر کی جائے، معاشرے کی اصلاح ایک ہی لکڑی سے اگر کی جائے تو معاشرے کی اصلاح ہم نہیں کر رہے بلکہ معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر زمانے کے اعتبار سے، 2023 کے اعتبار سے، 1444 صدی ہجری کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ہر صدی کے، ہر سن کے، ہر دن کے، ہر طلوع ہونے والے سورج کے، ہر غروب ہونے والے سورج کے، ہر طلوع ہونے والے چاند کے، ہر غروب ہونے والے چاند کے اعتبار سے انسانیت کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کرتی ہیں۔ لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک پہلو اٹھا لیں اور چاہے کہ اسی پہلو کے ذریعے سے پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ اور اس جہالت کے اندر ہمارے درمیان کے تمام مکتب فکر پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مکتب فکر نے ہمیں عصبیت کے گڑھے میں گرا دیا۔ اور عصبیت کیا ہوتی ہے؟ عصبیت جو ہے سوچنے سمجھنے کی، دشمنی جو ہوتی ہے وہ سوچنے سمجھنے کی، اور عداوت جو ہوتی ہے تو وہ انسان کی عقل کو مار دیتی ہے۔ اور آج وہی معاملہ، باطل جو ہے تو ہمارے درمیان میں ایک چال چل رہا ہے مکتبی بالادستی کے قائم رکھنے کی، اور آج ہم مکتبی بالادستی کے قائم رکھنے میں، مکتبی بالادستی کو وجود میں لانے اور اس کا ہوا بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کی تبلیغ، قرآن کی اشاعت، قرآن کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ ہم اپنے نظریات کی دعوت دے رہے ہیں۔ سن 1923 میں جس وقت سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا، سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو اس سے کئی سال پہلے سے عیسائیوں نے مسلمانوں کے درمیان میں یہی بالادستی کا ایک راگ الاپا تھا، ان کے ذہنوں میں وہ چیزیں بٹھائی تھی۔ عربوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ تم عرب ہو، اور ترکی کے رہنے والے سلطنت عثمانیہ کا جو حاکم ہے، جو خلیفہ ہے، وہ عجمی ہے۔ تم انبیاء کی اولاد ہو، تم صحابہ کی اولاد ہو، تم عربی النسل ہو، قرآن کا نزول عربی میں ہوا، اور تمہارے اوپر ایک غیر عربی حکومت کر رہا ہے۔ تو پھر عربوں کے اندر اپنی بالادستی کا خیال پیدا ہوا، اور پھر وہ بالادستی کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے 54-55 کنٹریز بنی، 54-55 ممالک بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے سرفراز کیا، لیکن وہ تیل جو ہے نا تو کسی کام کا تیل نہیں ہے، کسی کام کا تیل نہیں ہے۔ تو ہمیں مکتبی بالادستی سے اوپر اٹھنا ہے، باطل کی پالیسیوں کو سمجھنا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے تعلق سے پروگرام مرتب کرنا ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ ارتداد کا معاملہ آج کا نہیں ہے کہ یہ آج یہ 2010 2005 2006 سے وجود میں آیا ہو۔ ارتداد کا معاملہ تو بہت پہلے سے ہے، اور بہت پہلے سے اس کے تانے بانے بن دیے گئے تھے، بہت پہلے سے۔ لیکن ان تانے بانوں کو ہم سمجھے نہیں، ہم اپنی مکتب کی لکڑیوں کو لے کر چلے ہیں راستوں سے۔ ہم نے آپسی مناظروں کے اندر تحریک خلافت جو چلی تھی، مولانا محمد علی جوہر اور ریشم رومال کی جو تحریک چلی تھی، تو یہ تحریکیں اور یہ خلافت کی تحریک بھی جو اس کے راز فائز ہوئے، جلا وطن حکومت جو افغانستان کے اندر بنائی گئی تھی،
جہاں سے ہمارے یہاں کے انگریزوں کے خلاف معاملات، انگریزوں کی حکومت کے خلاف مشورے ہوا کرتے تھے اور پلاننگ تیار کی جاتی تھی کہ انگریزوں کو کس طریقے سے ملک سے بھگایا جائے، اس کے راز فاش ہوئے تو یہ مکتبی عصبیت کی وجہ سے فاش ہوئے۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں مکتبی بالادستی کے قائم رکھنے کو، اس کے جو منفی اثرات جو ہے نا، اس کے نگیٹو اثرات جو ہے نا نسلوں کے اندر مرتب ہوتے ہیں اور نسلیں بے دینی کی طرف بڑھتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک آرٹیکل پڑھنے میں آیا تھا کہ فرانس کا ایک حصہ سلطنت عثمانیہ کے ایک خطے سے، ایک سرحد سے لگا ہوا تھا، وہاں پر مخلوط ڈانس شروع ہوا، یعنی مرد اور عورت ایک ساتھ ڈانس کرنا شروع کیے، تو سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ نے لکھا کہ یہ ہمارے سرحدی علاقوں کے اندر آپ اس طریقے کی اگر حرکت کریں گے ہم آپ کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ فرانس کو بند کرنا پڑا، فرانس کو بند کرنا پڑا کیونکہ خلافت موجود تھی، اتحاد موجود تھا، قوت معلوم تھی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مکتبی بالادستی۔